بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، والصلاة والسلام علی النبی المبعوث الی الاسود والاحمر، الذي بعث لتتميم مكارم الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا وقائدنا الأعظم النبي المكرم هو الذي بعث إلى العرب والعجم، عليه أفضل الصلوات وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سیرت نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں دروس قرآن و سنت کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے سن 7 ہجری کے اختتامی حالات و واقعات تک پہنچ چکا ہے. اس لیے کہ عمرۃ القضاء جس کا ذکر گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ہوا ہے، وہ سن 7 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا. اور کعبۃ اللہ سے اور مکہ مکرمہ سے 7 سال کی جدائی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو
حرم شریف کی عبادات کی توفیق اللہ نے پھر بخشی۔ اور بعض صحابہ کرام اس وقت صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ جذباتی بھی ہو گئے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین شاعر تھے، ریجز خاں تھے۔ جب کعبۃ اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے صحابہ کرام کی میت میں، تو انہوں نے ارتجالاً اور پھر بدی کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ خلو خلو بل الکفار خلو عن سبیلہ خلو فإن الخیر فی رسولہ، کہ کفار کی اولاد چھوڑ دو ہمارے راستے کو، اللہ کے رسول کا راستہ جو ہے وہ خیر والا راستہ ہے، اور تمہارا راستہ جو ہے وہ شر پر مبنی ہے۔ پھر آگے انہوں نے جو عنوان باندھا تو اس کے اندر بڑی جذباتی گفتگو کہ دیکھو ہم تو اللہ کے حکم کو مان کے زندگی کا ہر قدم اٹھاتے ہیں، ہماری تلواریں بھی تمہاری کھوپڑیوں پہ چلیں گی تو اللہ کے حکم سے چلیں گی۔ اس قسم کی جب جذباتی اشعار پڑھے تو پھر حضرت عمر جیسی شخصیت نے بھی ان کو روکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دیکھو کفار سے ہمارا معاہدہ ہے اور ہم نے کوئی مکہ کو فتح تو نہیں کر لیا ابھی، 3 دن کا ہمارا یہاں قیام ہے، اور تم تو گویا کہ ایک آگ بھڑکا رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہم جس غرض کے لیے آئے ہیں وہ غرض بھی ہماری کھوٹی ہو جائے، اس پہ کوئی حرج آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مناسب طریقے سے عبداللہ ابن رواحہ کو فرمایا کہ دیکھو اس کو چھوڑو، اس کی وجہ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ولا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ یہ الفاظ پڑھو کہ دیکھو آج یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم آپ کو یعنی خواب کے ذریعے سے کہ ہم آپ کو حرم میں دوبارہ داخلے کی توفیق دیں گے، آپ وہاں عمرہ کریں گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یعنی امن کی حالت کے اندر تم وہاں پر عمرہ کے افعال ادا کرو گے۔ تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے، اپنے بندے کی اللہ نے مدد کر دی ہے۔ اور یہ وہی ذات ہے کہ جس نے کفار کے لشکروں کے منہ موڑ دیے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، حالانکہ وہ بڑی تعداد میں آئے تھے اور مدینہ پہ انہوں نے حملے کیے تھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، وہ ایسی ذات اور ہستی ہے کہ جس سے وہ قدیم بلا ابتدا ہے اور دائم بلا انتہا ہے، جس سے پہلے بھی کچھ نہیں، جس کے بعد بھی کچھ نہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ ساری قوتیں اور اختیارات اسی کے ہیں، اسی نے یہاں پہ ہمیں داخلہ نصیب کیا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا اس انداز میں کرو۔ چنانچہ وہ کلمات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تھے نا، اللہ نے اس کو بھی ایک مستقل ایک درجہ عطا کر دیا کہ حاجی جس وقت طواف کرنے کے بعد سعی کرنے کی ابتدا کرتا ہے صفا اور مروہ، تو وہاں پر مسنون ہو گیا کہ یہ الفاظ وہاں ادا کیے جائیں، ایک چوتھے کلمے کا ورد اور ایک اس کے ساتھ یہ الفاظ جو ہیں ان کو وہاں پر ادا کیا جائے۔ یعنی جب وہاں پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، آپ نے فرمایا نبدأ بما بدأ اللہ بہ من الصفا، ہم بھی ابتدا وہیں سے کریں گے جہاں سے اللہ نے ابتدا کی، یعنی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا سے ہم اپنی سعی کا آغاز کریں گے۔ پھر وہاں پر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ آپ نے پڑھے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ
ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. آپ نے یہ الفاظ وہاں پر خود بھی پڑھے. اسی طرح جب آپ نے عمرہ کے افعال یہ مکمل کیے تو وہاں اتفاق سے اس قیام کے دوران حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی ایک بچی، چھوٹی بچی تھی 4-5 سال کی، تو اس کو آپ نے بلوایا، آپ نے اس سے ملاقات کی جو وہاں وہی تھی. تو آپ نے جب اس سے ملاقات کی اور وہ بڑی مانوس ہو گئی، اور 3 دن کے بعد جب آپ واپس آنے لگے تو وہ پیچھے دوڑی، یا عمّے یا عمّے، اے چچا کر کے پیچھے دوڑی. ابھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت حمزہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رشتے ہیں، ایک نسبی رشتہ ہے اور ایک رضاعی رشتہ ہے. نسبی رشتہ کیا ہے کہ حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچے ہیں سگے، اور رضاعی رشتہ یہ ہے کہ رضاعت کے اعتبار سے بھائی ہیں، کہ بی بی سویبہ نام کی جو باندی ہے اس نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا. اس بنیاد پہ رضائی بھائی بھی ہوئے. تو وہ بچی جو ہے وہ یا عمّے کر کے پیچھے دوڑی اور بھاگی. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بچی کو تو ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس کے وارث ہیں. کفار نے بھی کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ڈالی اور آپ اس بچی کو ساتھ لائے. اور پھر صحابہ کرام میں جو قریبی تھے ان میں آپس میں اس بنیاد پر ایک اختلاف کی کیفیت بننے لگی کہ اس کی تربیت کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا. حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ میں کروں گا. حضرت اسامہ نے کہا کہ میں کروں گا. حضرت علی نے کہا میں کروں گا. آپ نے حضرت جعفر کے ذمہ لگا دیا، اس لیے کہ ان کے گھر میں اس بچی کی خالہ بھی موجود تھی. فرمایا کہ خالہ بھی ماں ہوتی ہے، لہذا گھر کے اندر یہ کفالت ہوگی. ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی بعض اوقات دلچسپ باتیں فرماتے تھے. کہتے ہیں خالہ کو ہماری زبان میں ماسی کہتے ہیں، اور ماسی کیا ہوتی ہے؟ ماں سی، کہ جیسی ماں ویسی خالہ ہے، کہ ماں کے برابر ہے، اسی لیے اس کو ماسی کہا جاتا ہے. تو بہرحال آپ نے حضرت جعفر کے حق میں وہ فیصلہ فرمایا. اور جس وقت آپ مدینہ طیبہ پہنچے، یہ گزشتہ دروس میں یہ چیز بیان ہو چکی ہے کہ آپ نے کچھ خطوط لکھنے شروع کیے، کچھ بحرین کے حاکم کی طرف، عمان کے حاکم کی طرف، اسی طرح ہرقل روم کی طرف آپ نے خطوط بھیجے، مختلف حکمرانوں کی طرف آپ نے خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت بھیجی آپ نے. اور ایک صحابی حضرت حارث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے بصرہ کی طرف بھیجا. یہ بصرہ ایک بصرہ ہے اور ایک بصرہ ہے. بصرہ جو ہے یہ آخر کے اندر گول ہا ہے، اور بصرہ میں یائے مقصورہ ہے. یہ شام میں ہے، اور بصرہ جو ہے وہ عراق میں ہے. تو آپ نے بصرہ کا جو حاکم تھا، فرمان روا تھا جو، اس کی طرف آپ نے خط بھیجا، اور ایک صحابی حضرت حارث کو آپ نے اپنا نمائندہ مقرر کر کے ایلچی اور قاصد بنا کر آپ نے بھیجا. لیکن یہ جس وقت بلقاء نامی جگہ پر پہنچے، یعنی بنو غسان کے علاقے میں، اور یہ تقریباً شمالی حجاز بنتا ہے، حجاز یہاں پر ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آگے سے شام کی سرحدات شروع ہوتی ہیں. تو وہاں پر یہ بنو غسان غساسنہ وہاں رہتے تھے. تو بلقاء نامی جگہ پر بنو غسان کا ایک سردار جو کہ روم کے باج گزار تھے، اس زمانے میں ایک تو بڑی سلطنتیں تھیں اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں جو باج گزار ہوتے تھے کسی بڑی سلطنت کی، کہ ان کو اپنا سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے اور ان کے زیر سایہ رہتے تھے. تو یہ بنو غساسنہ جو تھے یہ روم کے باج گزار تھے. ہرقل کو یہ اپنا ہر سال ٹیکس ادا کرتے تھے اور اس کی زیر نگرانی رہتے تھے. تو گویا کہ یہ بھی روم کا حصہ تھا. تو شرحبیل نامی ان کا سردار جو تھا، اس نے اس صحابی کو کسی درخت کے ساتھ باندھا اور باندھ کے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا. اور اس زمانے میں کسی بھی قوم میں ایلچی اور قاصد کا احترام ہوتا تھا، اور قاصد کو قتل کرنا گویا کہ جنگ کی دعوت دینا ہوتی تھی خود، کہ باقاعدہ ہماری طرف سے اعلان جنگ ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو. اب اسی بنیاد پر غزوہ یعنی سریہ موتا پیش آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ اس میں خود تشریف نہیں لے گئے، اس لیے یہ سریہ ہے، اور ایک مشہور ہے جنگ موتا، یہ اسی بنیاد پر ہوئی.
تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس زمانے میں جتنا آسانی سے ممکن تھا جتنی تعداد کو بھیجنا، 3000 کا آپ نے لشکر بھیجا۔ 3000 سے زائد کی مسلمانوں کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی لشکر بھیجنے کی، لیکن ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، اور میں ان کو ادب سکھانا چاہیے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی احساس تھا کہ عام طور پر چھوٹے موٹے مارکے جو ہیں اس میں کبھی 200، کبھی 300، کبھی 400، 500، 1000، 1200، اس سے زیادہ تعداد نہیں بھیجی جاتی تھی، لیکن چونکہ یہ رومی ہیں گویا کہ، اور ان سے قتال ہے، رومیوں کے باج گزار ہیں، لہذا آپ نے 3000 کا لشکر بھیج دیا، اور یہ پہلا لشکر ہے کہ جس میں حضرت خالد بن الولید بھی بحیثیت سپاہی شریک ہوئے مسلمان ہونے کے بعد، تازہ تازہ مسلمان ہوئے اور اس لشکر میں وہ بھی ساتھ گئے۔ لیکن آپ نے جاتے ہوئے وصیت فرمائی کہ اس کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد ان کی جگہ پہ جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، اگر وہ بھی شریک ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں اپنی مرضی سے امیر منتخب کر لیں۔ اب کسی نے سنا نا، انہوں نے کہا یہ 3 تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے، اس لیے کہ انداز ایسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب وہ مسلمان وہاں سے نکلے اور ارادہ ان کا جو ہے وہ اس مقام تک پہنچنے کا ہے کہ جہاں پر اس صحابی کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کے قریب ہی کسی جگہ پر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہرقل روم جو ہے وہ بھی وہاں آیا ہوا، اور 1,00,000 رومیوں کا لشکر اس کے پاس ہے، ہرقل بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو عرب کے جو رومی اس کے باج گزار ہیں، یعنی روم کے تحت بنو غسان وغیرہ اور دیگر لخم اور جزام وغیرہ قبائل ہیں جو کہ رومیوں کے باج گزار تھے، وہ بھی سارے اکٹھے ہوئے، اور کچھ عرب کے عیسائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر ان کی تعداد بھی 1,00,000 تک ہے۔ اب 2000 کا لشکر ہے، معن یا معان نامی جگہ ہے، اس پر صحابہ کرام کی شورا بیٹھ گئی، کیا کرنا چاہیے؟ ہم 3000 ہیں اور وہ 2,00,000 ہیں، آپس میں نسبت ہی کوئی نہیں، کیا کیا جائے؟ ہم تو آئے تھے صرف انہی بنو غسان کو سبق سکھانے کے لیے، لیکن 3000 کا ٹکراؤ 2,00,000 سے کس طرح ہوگا، کس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ اور اس زمانے میں یعنی یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی عام کوئی گیدڑ اور بھیڑیں تھیں، 2,00,000 کا اس زمانے میں منظم وہ لشکر تھا، اور روم اس زمانے میں منظم طاقت تھی، اتفاقی طور پر وہ جمع ہونے والا ہجوم نہیں تھا، وہ باقاعدہ ان کی جنگ کی تربیت ہوتی تھی، ان کے باقاعدہ فوج ہوتی تھی، باقی تو کسی یعنی یا فارس کی باقاعدہ فوج ہوتی تھی یا روم کی باقاعدہ فوج ہوتی تھی، باقی تو رضاکار لڑتے تھے، قبائلی لوگ لڑتے تھے۔ جس طرح فوجوں کی تربیت ہوتی ہے، بھرتی ہوتی ہے، تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے افسر ہوتے ہیں، اسی طرح ان کا ایک پورا نظام تھا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس زمانے میں روم کی باقاعدہ پارلیمنٹ بھی موجود تھی، اور اس زمانے میں انہوں نے جمہوری نظام کو رائج کیا ہوا تھا، یعنی اس قسم کے وہ منظم لوگ تھے۔ اب ان سے مقابلہ ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ، اور 3000 ہیں۔ بعض نے تو یہ رائے دی کہ واپس چلے جائیں۔ عبداللہ ابن رواحہ اٹھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ واپس جانا مسلمان کے شان نشان نہیں، اس لیے کہ ہم کبھی بھی طاقت کے بل بوتے پہ تعداد کی بنیاد پر تو لڑتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس بنیاد پہ چلے جائیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور وہ تعداد میں، یا ہم تعداد میں کم ہیں اور وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پھر انحصار تو تعداد پہ ہوا، لہذا لڑیں گے اور لازمی جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اشارہ یہی تھا، اور میں لڑنا ہے، اور پہلا اگر شہید ہو جائے تو دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا، یہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ لڑنا ہے۔ چنانچہ فیصلہ انہوں نے ایسی بہترین قسم کی گفتگو اور اشعار وہاں پر پیش کی عبداللہ ابن رواحہ نے کہ سارے جتنا بھی لشکر تھا وہ سارا گرم جوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسی ولولے میں اٹھے کہ صف بندی شروع کر دو جی۔ اب باقاعدہ صف بندی شروع ہو گئی، زید بن حارثہ گئے اور پھر وہ اپنا نیزہ ہاتھ میں اٹھا کے لشکر کے اندر گھستے چلے گئے، آگے سے آگے اپنا راستہ بناتے چلے گئے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر گئے جن کو امیر بنایا گیا، وہ بھی اسی طرح کفار کے اندر گھس گئے، ہاتھ میں جھنڈا پرچم اٹھایا ہوا ہے جو کہ زید بن حارثہ سے
یعنی گرنے والا تھا کہ انہوں نے سنبھال لیا اس کو۔ سفید رنگ کا پرچم رسول اللہ نے خود بنا کے ہی دیا تھا صلی اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ میں آپ نے دیا تھا۔ ابو جعفر طیار نے اٹھایا ہوا ہے، دائیں ہاتھ میں وہ پرچم اٹھایا ہوا ہے یا بائیں میں اٹھایا ہوا ہے، تو ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسرے میں پکڑ لیا، فوراً زمین پہ نہیں گرنے دیا اس کو، کہ رسول اللہ نے یہ پرچم دیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب دوسرے ہاتھ میں اٹھایا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر دونوں بازوؤں کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اب کفار نے اتنا سخت قسم کا حملہ کیا کہ کسی کافر نے ایک تلوار کا وار کر کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا حضرت جعفر کو، لیکن اللہ کی شان، ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ پہنچے اور انہوں نے پرچم کو زمین پر انہوں نے بھی نہیں لگنے دیا، وہ پہنچ گئے۔ حضرت جعفر کے متعلق پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے اندر 2 پر عطا کیے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا جعفر طیار، یہ طیار اسی بنیاد پر ہے، طیار کہا جاتا ہے اڑنے والے کو، کہ رسول اللہ نے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اور بعض روایت میں ان کا لقب ذوالجناحین بھی ہے، 2 پروں والے، ان کو اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ آئے اور انہوں نے اسی طریقے سے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے قریب 7 دوسرے جو صحابی موجود تھے، ثابت ابن ارقم، یہ کوئی باقاعدہ یعنی اس بڑے یعنی شاہ سواروں میں سے نہیں تھے اور بڑے جنگجوؤں میں سے نہیں تھے، لیکن شریک تھے، کام سپاہی تھے۔ انہوں نے پرچم تھام لیا تھا کہ پرچم نہ گرے، اور آواز لگائی، کیا مومنو، اے مسلمانوں، کسی کو امیر مقرر کرو جلدی جلدی۔ کسی نے کہا آپ کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، آپ امیر ہیں، اس لیے کہ وہاں پر عمارتوں اور سیٹوں کے تو کوئی چکر ہی نہیں تھے نا۔ میں کہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا جھنڈا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس بات کا اہل نہیں ہوں، امیر تو وہ ہوتا ہے جو لڑنا بھی جانتا اور لڑانا بھی جانتا۔ پھر کسی نے کہا ٹھیک ہے، خالد بن الولید کو دے دو۔ حضرت خالد بن الولید نے پہلے انکار کیا، لیکن جب اصرار ہوا تو انہوں نے فوراً وہ پرچم تھام لیا۔ اب 3000 کے لشکر کو 2 لاکھ سے ٹکرایا گیا، اور مسلمان اس طرح بے دردی کے ساتھ لڑے اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑے وہاں پر کہ 3000 کے اس لشکر نے، ان ابابیلوں نے 2000 کے لشکر کو بھگا دیا، بھاگ گئے وہ سارے۔ جب وہ بھاگے اور کچھ دور نکل گئے، حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو کہا کہ جلدی کرو، واپس مڑو، جلدی واپس مڑو۔ اب بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یعنی یہی چند لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، زیادہ مسلمانوں کی تعداد بھی شہید نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جلدی واپس لوٹو۔ اب یہ واپس لوٹے اور کسی نے کہا دیکھو وہ لشکر ہے اور وہ تو ابھی تک دوڑ رہا ہے اور ان کی پشتیں ہماری طرف، ہمیں مزید تعاقب کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر مزید تعاقب کرتے ہو تو وہ چلتے چلتے بھی اگر رک جائیں تو وہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن جتنا کام ہمارے ذمے تھا ہم نے کر لیا ہے ابتدائی طور پر، اب اس کے بعد اپنی طاقت کو بچانا بھی یہ ضروری بات ہے، لہذا واپس مڑو۔ اب ایک مرتبہ پھر جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اور جس طرح آپ کا حکم اور ارشاد ہوا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اپنی طاقت کو بچا کے لانا یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ واپس لوٹے، اور جب قریب گئے تو پہلے ہی کسی نے خبر اڑا دی، دیکھو جی فرارون فرارون، اور جنگ سے فرار ہو کے آ رہے ہیں، جنگ سے فرار ہو کے آ رہے ہیں، لیکن پوری حقیقت کا پتہ نہیں تھا نا کسی کو۔ حتیٰ کہ عورتوں نے کہہ دیا کہ اگر واقعی فرار ہو کے آ رہے ہیں تو ہم اپنے خامندوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولیں گی، بزدل ہو اور ہمارا خامند ہو۔ لیکن جس وقت رسول اللہ کے پاس پہنچے اور صورتحال بتلائی، فرمایا کہ فرارون نہیں بل کرارون، یہ تو وہ ہیں کہ جو ایک تدبیر کے ساتھ لوٹیں اور پھر دوبارہ پلٹنے کا عزم رکھتے ہیں، دوبارہ پلٹنے کا عزم رکھتے ہیں، یہ تو اپنی طاقت بچا کے لائے ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور غزوہ یہ سریہ جو ہے وہ پیش آیا، جس کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ بنو قزاع کے لوگ تھے اور یہ بھی باقاعدہ تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذات السلاسل جو ہے یہ کوئی بدوؤں کا قبیلہ تھا، بنو قزاع نہیں، بدو لوگ تھے اور یہ باقاعدہ تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ آپ نے 200 آدمی پہلے بھیجے، اور پھر اس کے بعد یعنی بعض روایت میں 300 بھی ہیں،
یہ لشکر گیا اور وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے وہ قبائل دائیں بائیں ہو گئے اور ان سے لڑائی نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک عجیب بات یہ پیش آئی کہ جتنا راشن مسلمانوں کے پاس موجود تھا وہ سارا راشن ختم ہو گیا، اب فاقے شروع ہو گئے۔ اب 300 آدمی ہے، 300 آدمی کے کھانے دانے کا انتظام کرنا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اور یہ علاقہ بھی ایسے تھا، یہ ساحلی علاقہ سمندر کے قریب۔ صحابہ کرام اس طرح بے چین ہیں اور پریشان ہیں بھوک کی وجہ سے۔ روایات میں آتا اخرجت لنا البحر دابۃ یقال لها العنبر، کہ ہمارے لیے سمندر نے ایک بہت بڑی چیز باہر نکال دی۔ دور سے دیکھا کہ ایک چٹان پڑی ہے، گویا کہ بہت بڑی ایک ٹیلا ہے، بہت بڑا ریت کا، مٹی کا۔ کہتے ہیں وہ سمندر نے باہر پھینکا ہوا تھا، قریب جا کے دیکھا تو وہ تو مچھلی تھی، اور مچھلی کا نام عنبر تھا۔ یہ جو عنبر نام کی خوشبو ملتی ہے نا، یہ اسی مچھلی سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس کے اندر یعنی وہ منہ سے نکالتی ہے اور وہ خوشبو بنتی ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کی یعنی پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے، جس طرح مکھی کے شہد نکلتا ہے اس کا عنبر نکلتا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے نا کہ جس چیز میں جو خصوصیت پیدا کر دے، یعنی مہنگی ترین چیز ہے، یعنی ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ وہ عنبر نام کی مچھلی جو ہے وہ باہر آ گئی، وہ باہر پڑی ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جا کر دیکھا مچھلی ہے تو ہم نے اس سے گوشت اتارنا شروع کیا، اور 3 مہینے وہاں پر ان کو گزارنا پڑے صحابہ کرام کو، اور 3 مہینے اس کا گوشت کھاتے رہے اور گوشت ختم نہیں ہوا، اتنی بڑی اس کی جسامت تھی۔ اور صحابہ کرام پھر بعد میں تجربے کرتے رہے، اس کی ایک آنکھ میں 10 صحابی بیٹھ گئے، اس کی آنکھ کا جو خول تھا اس کے اندر 10 صحابی بیٹھ گئے، اور اسی طریقے سے اس کی جو پسلیاں تھیں اس کو بطور تجربہ کھڑا کیا، اس طرح گیٹ بنایا، اور ایک صحابی جو ہے وہ ایک بڑے اونٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس کے نیچے جا کر دیکھا، اور اس سے بھی وہ زیادہ بلند تھی پسلیاں، اور 3 مہینے اس کا گوشت استعمال کیا، اس کا تیل استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر جب مدینہ واپس پہنچے آ کر یہ بتلا کہ یا رسول اللہ ہماری تو اس طرح اللہ نے مدد و نصرت فرمائی۔ تو آپ نے میں کہ کچھ گوشت وغیرہ کوئی بچا کے بھی لائے ہو یا سارا کھا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بچا کے بھی لائے ہیں۔ آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، گوشت آپ نے بھی اس میں سے کھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے اس طرح واقعات سامنے آتے رہے۔ اور پھر اس دوران یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے حلیف کو کافر نہیں چھیڑیں گے، کافروں کے حلیف کو مسلمان نہیں چھیڑیں گے، یہ آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ اور 2 قبیلوں کے متعلق میں نے آپ کو بطور خاص نشاندہی کی تھی، بنو بکر اور بنو خزاعہ، یہ 2 قبیلے ہیں۔ بنو بکر جو ہے یہ کفار کے حلیف تھے، اور بنو خزاعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے، انہوں نے اسی طرح حلیف بننا پسند کیا۔ ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، لیکن جب معاہدہ ہوا تو معاہدے کا اطلاق ان پر بھی اسی طرح ہوا برابر۔ لیکن بنو بکر کے لوگ ذرا شرارتی طبیعت کے تھے، یہ رات کو نکلتے تھے، اچانک انہوں نے بنو خزاعہ پر جا کر حملہ کیا، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ اتفاق سے بیدار تھے، پہلی مرتبہ ان کے جو حملہ آور گئے انہوں نے ان کو مار دیا، کاٹ دیا۔ اب دوسری مرتبہ انہوں نے پھر حملہ کیا رات کو جا کر اچانک، پھر ان کو مار دیا انہوں نے، بنو خزاعہ والوں نے۔ تیسری مرتبہ پھر گئے تو پھر اسی طریقے سے ان کو انہوں نے مار دیا۔ 3 مرتبہ جب ان کے آدمی مارے گئے، اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتے، یہ مکہ مکرمہ میں آئے، اور مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے سہیل ابن عمرو کو، حارث ابن ہشام کو، ابو سفیان کو، ان سب کو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور بنو خزاعہ نے ہمارے بندے مار دیے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے بھی صورتحال سن رکھی ہے، بنو خزاعہ نے تو پہل نہیں کی، تم نے خود حملہ ان کے اوپر کیا اور ان کے بندے مارے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے حملہ کیا ہوگا، لیکن بندے تو ہمارے مارے گئے ہیں، اور تم کس مرض کی دوا ہو؟ ہم تمہارے حلیف ہیں، تمہارے زیر سایہ رہتے ہیں، ہم تم سے مدد مانگنے کے لیے، اور تم کہتے تم نے پہل کی ہے۔ یہ بھی کوئی اس دنیا میں تقاضے اور اصول ہیں؟ دشمن ہوتا ہے۔ انہوں نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہمارے بندے مارے گئے، ہم نے گو کہ پہل بھی کر لی تھی، تو اب ان بندوں کا بدلہ تو لینا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ان کا دیکھو تعاون جو ہے نا وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، ہم نے باقاعدہ معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن کوئی خفیہ تدبیر اس کے معاملے میں کرتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے ہم تعاون کریں گے، تم اپنی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جاری رکھو۔ اب معاہدہ توڑنے کی ابتدا تو قریش نے کر دی یہیں سے کہ اپنی چھیڑ چھاڑ تم جاری رکھو، ہم خفیہ طریقے سے تمہارے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔
ادھر بنو خزاعہ کا سردار جو تھا بدیل ابن ورقا، اس کی بڑی رہائش جو تھی یہ مکہ میں تھی۔ جس طرح بڑے لوگ جو ہیں وہ کہیں کسی یعنی بڑے شہر کے اندر جا کر رہتے ہیں اور ان کی اب باقی زمینیں اور باقی ان کے نظام جو ہیں وہ اپنے چھوٹے شہروں میں دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ اپنے قبیلے میں اس کی زمینیں تھیں، سردار تھا، لیکن رہائش اس نے مکہ میں رکھی ہوئی تھی۔ اور پھر بنو خزاعہ کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ 3 حملوں میں ہم نے ان کو شکست دے دی ہے، گویا کہ ان کے بندے ہم نے مار لیے ہیں، اب اس کے بعد جنگ مزید آگے کیا چلے گی۔ وہ بھی مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یعنی عمرہ کرنے کے لیے ان کے کچھ آدمی آ گئے اور وہ طواف کر رہے تھے۔ 23 آدمی تھے بنو خزاعہ کے۔ طواف کے دوران بنو بکر نے اچانک ان پر حملہ کیا اور پھر قریش نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور 23 آدمی جو تھے وہ بھاگے وہاں سے طواف چھوڑ کر کے، ہم اپنے سردار کے گھر میں جا کر امان لیتے ہیں۔ بدیل ابن ورقا کے گھر میں گئے، اتفاق سے رات کا وقت تھا، اس کا دروازہ بھی بند تھا اور اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ واپس بھاگے اور پھر حرم میں آ گئے، کعبۃ اللہ کے جوار میں آ گئے، لیکن انہوں نے ظالموں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، ان 23 آدمیوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ جب وہ 23 آدمی وہاں پر قتل ہوئے تو اب اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ معاہدہ شکنی کی انتہا ہو گئی ایک، اور وہ بھی مکہ میں ہوئی، اور قریش نے تعاون بھی کیا اس کے ساتھ۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد عبداللہ ابن ابی السرح غالباً نام ہے، یہ چونکہ ایک مرتبہ مسلمان ہو کر پھر اس کے بعد ارتداد اختیار کیا، پھر اس کے بعد مکہ میں رہ رہا تھا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کی معافی مانگنے سے اس کو معافی کر دیا تھا، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اس نے ان سب کو بلوا کے یہ کہا کہ دیکھو، قریش کو بھی کہا کہ غلطی تم سے بھی ہو گئی، بنو خزاعہ سے بھی ہو گئی، اور میں مسلمانوں میں رہ کے آ گیا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے اصول اور ضوابط کا، وہ لوگ اپنے حلفاء کو خالی نہیں چھوڑتے، لہٰذا میری کچھ تجویزیں ہیں ان پر غور کر لو اگر اپنی عافیت چاہتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے 23 بندے ان کے مار دیے ہیں، جو 23 آدمی ان کے مارے گئے ان کی دیت مل جل کے ادا کرو اور معاملے کو یہیں ختم کرو، مدینے تک بات ہی نہ پہنچے۔ اب دیکھو کتنی طاقت مسلم ہو رہی ہے دن بدن مدینہ طیبہ کی، مدینہ تک بات نہ پہنچنے دو، دیت ادا کر دو۔ انہوں نے کہا یہ کام تو بڑا مشکل ہے، 23 آدمیوں کی دیت ہم کیوں دیں جی، ہمارے مقابلے تھے، مخالف تھے، ہم نے اپنے مخالفوں کو مارا، قتل کیا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، اگر دیت نہیں دیتے تو یہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لو اور پھر مدینے میں بھی جا کر یہ بات کر دینا کہ آئندہ ہم اپنے حلیفوں سے بری، وہ اپنے حلیفوں سے بری، خبر پہنچنے سے پہلے پہلے یہ معاہدہ کر لو کہ بنو بکر جانے بنو خزاعہ جانے، آپس میں اندر لڑیں مریں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ہم ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ قریش نے کہا یہ بات بھی بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ ہم اپنے حلیفوں کو چھوڑیں گے تو پھر دنیا میں کس طرح جئیں گے، دنیا میں بھی کوئی اصول ہوتے ہیں اپنے حلیفوں کے متعلق، پہلے بھی تو ہم نے ان کی زیادتی کے باوجود ان کا ساتھ دیا ہے کہ ہمارے حلیف تھے۔ اس نے کہا پھر تیسری بات یہ ہے کہ پھر اپنی تلواریں تیز کر لو، مسلمان آئیں گے اور مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنی تلواریں تیز کرنی ہیں تو بے شک تلواریں تیز کرو، اپنا اسلحہ جمع کرو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی۔ لیکن آخر پریشانی تھی، ابو سفیان نے پھر مشورہ بلوایا کہ کچھ تو ہو، اس کا حل تو نکالنا چاہیے۔ کسی نے کہا دیکھو حل اس کا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ جاؤ حضور کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں جا کر یہ کہو کہ ہم معاہدے میں تجدید چاہتے ہیں، دیکھو جی بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، ہم بھی اطمینان سے تجارت کر رہے ہیں، بڑے امن سے ہم اپنے راستوں سے گزر رہے ہیں، اور آپ بھی بڑے امن سے مدینہ طیبہ میں رہ رہے ہیں، اور دیگر قبائل کو آپ مسلمان کر رہے ہیں اور پھر دعوتیں بھیج رہے ہیں بڑے بڑے سرداروں کے پاس، دیکھو جی ادھر بھی امن ہے ادھر بھی امن ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں اس معاہدے سے، لہٰذا اس معاہدے میں مزید مہلت لمبی کر دی جائے، اس کو کم از کم 20 سال کر دیا جائے۔ جب یہ معاہدے کی تجدید ہو جائے گی نا، 20 سال کا ہو جائے گا، تو آپ دستخط اس پہ کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر کم از کم بنو خزاعہ کے اس عمل کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے، ان کے قتل عام کی وجہ سے آپ پھر دوبارہ یعنی آمادہ جنگ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ سائن کر دیے، دستخط کر دیے، تو یہ گویا کہ آئندہ کے لیے پھر نیا معاہدہ ہو گیا۔ اب نیا معاہدہ آپ کیسے توڑیں گے؟ جب یہ مشورہ سامنے آیا تو اس نے کہا تلک المکیدہ، واقعی اصل تدبیر یہی ہے۔ لیکن کسی نے کہا بھی دیکھو اگر یہ کام کرنا ہے تو ابو سفیان خود جاؤ، یہ چھوٹے موٹا معاملہ نہیں، ابو سفیان خود جائے اور یہ جا کر بات کرے، اس لیے کہ عام آدمی کی بات تو پھر آپ نہیں سنیں گے، اور پھر خبر پہنچنے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ ادھر ابو سفیان چلا، لیکن ابو سفیان سے پہلے بنو خزاعہ کا ایک شاعر تھا،
سالم ابن عمرو اس کا نام تھا۔ باوجود شاعر ہونے کے، شاعر تو بڑے نفیس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، مسلسل اپنی سواری کو دوڑاتا وہ پہلے پہنچ گیا۔ اور ادھر بدیل ابن ورقا بھی نکل پڑا، اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں اس کے بعد وہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان تو تیسرے نمبر پہ پہنچ رہا ہے۔ اور جس وقت یہ سالم ابن عمر گیا اور آپ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، تو یہ جا کے اس نے زار و قطار رونا شروع کیا، اور ایسے درد بھرے اشعار اس نے کہے کہ دیکھو اللہ کے حرم میں ہماری قوم کے لوگوں کے سر کاٹے جا چکے ہیں، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے وہاں پر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ہماری لاشوں کا خون اللہ کے حرم میں بکھرا ہوا ہے۔ اور اس قسم کے الفاظ اس نے جذباتی بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فوراً وعدہ کیا، نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، سالم تیری مدد ضرور کی جائے گی، تیری مدد ضرور کی جائے گی۔ آپ نے وعدہ کر دیا سالم ابن، اب وعدہ اصول کی بنیاد پر ویسے بھی ضروری تھا۔ اور اس کے بعد پھر ابو سفیان جس وقت مدینہ طیبہ سے کچھ منازل کے فاصلے پہ تھا، اس نے دیکھا سامنے کوئی سوار آ رہا ہے۔ سوار کون ہے؟ پہچان گیا کہ بدیل ابن ورقا ہے۔ اس نے کہا کہیں مدینے سے تو نہیں آ رہا؟ اگر مدینہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خبر پہلے پہنچ گئی۔ بدیل کے ساتھ ملاقات ہوئی، دعا سلام کے بعد اس کو کہا یہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے بھی دیکھ لیا کہ ابو سفیان ہے اور مدینہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرے یہاں کو قریب قبائل میں کچھ رشتہ دار تھے، ان کو مل کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا مدینہ سے تو نہیں ہو کے آ رہا ہوں؟ کہا نہیں جی نہیں، مدینہ میں میرا کیا کام، میں تو اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گیا تھا۔ تو نے کہا اچھا چلو آج رات اکٹھی گزارتے ہیں، اسی منزل پہ کوئی سرائے یا پڑاؤ ہوگا۔ رات اکٹھی گزاری اور گپ شپ ہوتی رہی، اور صبح بدیل مکہ کی طرف اور ابو سفیان مدینے کی طرف۔ جب بدیل تھوڑا سا مزید آگے نکل گیا تو ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو کہا رکو، صبر کرو، ابھی تحقیق کرنا باقی ہے، جاؤ جہاں بدیل ابن ورقا کے اونٹ بیٹھے رہے ہیں ان کی لید اٹھا کے لاؤ۔ یہ بڑے دانا لوگ تھے نا عرب کے لوگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھتے تھے یہ لوگ۔ اس نے کہا جی یہ لید جب ملے گی تو اس میں سے ہم نتیجہ نکالیں گے کہ مدینہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا کہ کنویں پر عورتیں آپس کے اندر گفتگو کر رہی تھیں کہ قافلہ جب گزرے گا تو پھر میں تیرا ہار تجھے دے دوں گی۔ ہار اس نے مانگا ہوا تھا اور گم ہو گیا دوسری نے۔ ابو سفیان نے کہا کس قافلے کی بات کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، یہاں کوئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے سامنے جھاڑی کے نیچے اور وہ قافلے کی بات کر رہے تھے کہ قافلہ آئے گا۔ انہوں نے کہا جی بندے کہاں سے آئے تھے، پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں پہچانتی۔ اس نے کہا کہیں مدینے یثرب سے تو نہیں آئے ہوئے تھے؟ عورتوں نے کہا ہمیں تو کوئی پہچان نہیں ان کی۔ اس نے کہا بیٹھے کہاں تھے؟ وہ بتلایا کہ وہ سامنے درخت کے نیچے وہاں گئے، اور اس نے لاٹھی کے ساتھ اپنی یعنی وہ اونٹ کی لید کو توڑا، اس کے اندر کھجور کی گٹھلی تھی۔ اس نے کہا مدینے سے آئے تھے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے۔ اسی طرح بدیل ابن ورقا کے اونٹوں کی جس وقت لید کو توڑا تو اس کے اندر کھجور تھی۔ اس نے کہا وہ یقیناً مدینے سے آ رہے ہیں، اس لیے کہ مدینہ کے علاوہ کوئی قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اونٹوں کو کھجور نہیں کھلا سکتے، بس ان کے پاس کھجور زیادہ ہو جائے، پرانی ہو جائے، کچھ ردی ہو تو وہ ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں اور اس کی گٹلیاں نکلتی ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ مدینہ سے ہو کے آ رہا ہے، تو مطلب ہے کہ خبر پہنچ چکی ہے۔ لیکن چلو بہرحال اب واپس تو نہیں جاتے، بات تو کرتے ہیں جا کر، لیکن تھوڑا سا اس نے اپنا منصوبہ بدل لیا۔ پہلے ارادہ تھا کہ خود جا کر براہ راست ملے گا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس نے ارادہ کیا کہ پہلے اپنی بیٹی کو ملوں گا، ام حبیبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بیٹی ہے اس کو معاون بناؤں گا رسول اللہ کی بیوی۔ یہ آپ سن چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ اس دوران کافی ساری ٹیون ابو سفیان کی تبدیل ہو گئی تھی جس وقت نکاح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ سے۔ تو بیٹی کو پہلے ملوں گا، ایک مان بھی تھا کہ میں باپ ہوں اور اس کو اپنے اس غرض کے لیے میں اس کو درمیان میں لاؤں گا اور وہ میری تائید کرے گی۔ ام حبیبہ کے گھر میں پہنچے اور جا کر بیٹھنے لگے۔ نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے جس پر رسول اللہ استراحت فرمایا کرتے تھے، تو ام حبیبہ نے جلدی سے وہ لپیٹی، کوئی بستر تھا، فراش تھا یا چٹائی کا ٹکڑا تھا، ٹاٹ تھا، وہ لپیٹنے لگی۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ بیٹی ہے اور اکرام کر رہی ہے کہ شاید یہ ٹاٹ میرے لائق نہیں ہے، میں مکہ کا سردار ہوں اور اس کا باپ ہوں، اور یہ جو ٹاٹ ہے یہ میرے لائق نہیں ہے، یہ چٹائی میرے لائق نہیں ہے۔ کہا بیٹی رہنے دو، یہ کیا چٹائی میرے لائق نہیں ہے اس لیے اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، چٹائی لائق کی بات نہیں ہے،
آپ اس چٹائی کے لائق نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں اس پر آپ کو بیٹھنے دوں۔ تو اس نے کہا کہ ام حبیبہ اصابہ کی شرم بعدی، مجھ سے جدا ہونے کے بعد تیرے اخلاق بگڑ گئے اتنے کہ تجھے اپنے باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا ابھی تو آپ فی الوقت تو میرے گھر کے اندر آ گئے ہیں، باپ ہیں، لیکن یہ بھی میں رسول اللہ سے پوچھوں گی کہ کیا گھر میں آپ کو ٹھہرانے کی اجازت بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر آپ نے فرمایا کہ اس سے بات بھی نہیں کرنی تو میں آپ سے کلام بھی نہیں کروں گی، اس لیے کہ اب میرے اور آپ کے درمیان اسلام اور کفر کی دیواریں حائل ہو چکی ہیں، میں مسلمان ہوں اور آپ مشرک ہیں، انما المشرکون نجس، اور یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے اجازت مانگی رسول اللہ سے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے صلی اب آ کے اپنے باپ سے صلہ رحمی کر سکتی ہو، لیکن ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ کوئی بات کرے گا تو اس کا جواب دے لیں گے۔ ابو سفیان آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ دیکھیں حضور ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ بڑا اچھا چل رہا ہے اور بڑے اس کے فوائد اور اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں، آپ بھی مطمئن ہیں، ہم بھی مطمئن ہیں، اور آپ کی جمعیت میں جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم اطمینان سے تجارتیں کر رہے ہیں، لہذا اس معاہدے کی مدت کو بڑھا لیا جائے۔ جب یہ لمبی تقریر آپ نے اس کی سنی، اس کے بعد فرمایا کہ ابو سفیان لا نخون ولا نغدر، ہم نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ غدر کرتے ہیں، تم نے خیانت بھی کی، تم نے غدر بھی کیا ہے، اور ہم سے بھی یہ توقع لے کے آئے ہو کہ ہم بھی خیانت کریں گے اور غدر کریں گے۔ ماذا فعلتم ببنی خزاعہ، بنی خزاعہ کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں؟ تم نے اللہ کے حرم میں ان کو نہیں چھوڑا، تم نے اپنے دین کے مطابق جو جس نظریے کے تم قائل ہو، کیا وہ نظریہ تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اللہ کے حرم میں ان لوگوں کی لاشوں کو تڑپاؤ؟ انہوں نے کہا دیکھو اب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، بنو بکر نے کیا ہے، لیکن ہم تو معاہدے کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، معاہدہ توڑنے کی ابتدا تمہاری طرف سے ہو چکی ہے، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک کو بند کر دو بھائی، اس طرف والے کو، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب کیفیت دیکھیں، مکہ کا سردار ہے، رسول اللہ کی منتیں کر رہا ہے کہ آپ معاہدہ بڑھائیں، اور رسول اللہ کے پاس سے ہٹے تو پھر ابو بکر کے پاس آئے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ رسول اللہ کے بعد یعنی جو بڑی شخصیت ہیں صحابہ کرام میں وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کے پاس آ کے کہا حضرت صدیق کو کہ ابو بکر دیکھیں یہ معاہدہ ہے جس کی تحریر میں نے بنائی ہے، آپ اس پہ دستخط کر دیں۔ رسول اللہ نے تو دستخط نہیں کیے، لیکن آپ اگر دستخط کریں گے تو آپ کا نام یعنی نسلوں میں باقی رہے گا کہ دیکھو جی بڑا امن پسند انسان تھا، صلح جو تھا، اور اس نے صلح کا ارادہ کیا۔ ابو بکر نے کہا، سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو سفیان کیا کہتے ہو؟ جس تحریر پہ اللہ کے رسول نے دستخط نہ کی ہو ابو بکر اس پہ کر سکتا ہے دستخط؟ یہ تم سوچتے کس طرح ہو؟ جب ادھر سے مایوس ہوا تو اس کے بعد وہ گیا حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ کو متعدد واقعات ملیں گے قرآن و سنت میں کہ جس میں کفار کے ذہن میں بھی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر نمبر ہے تو ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد نمبر ہے تو عمر کا ہے رضی اللہ۔ غزوہ احد کا واقعہ بھی آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے اٹھ کے کہا تھا آئینہ محمد، پھر اس کے بعد کہا آئینہ ابو بکر، اس کے بعد کہا آئینہ عمر۔ آج یہاں پر آ کر اسی طرح حضرت عمر کے سامنے گیا کہ آپ اس تحریر پہ دستخط کر دیں۔ آپ کی اور ہماری تو بڑی قریبی رشتہ داری ہے۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیری یہ بات سننے کے لیے میں سامنے بٹھا کر تجھے برداشت کر رہا ہوں اور میں اپنی تلوار کو استعمال میں نہیں لا رہا؟ ورنہ تو مجھے کہتا کہ میں اللہ کے رسول نے جس چیز پہ دستخط نہیں کیے، جس تحریر پہ میں دستخط کر دوں۔ اگر تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ نہ ہوتا اور رسول اللہ کی طرف سے ہمیں باقاعدہ رکاوٹ نہ ہوتی تو آج تلوار میری ہوتی اور گردن تیری ہوتی۔ یہ خیال اور تصور اپنے ذہن سے نکال دو کہ کوئی اس تحریر پہ دستخط کرے گا۔ اب ابو سفیان اس کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس گیا اور حضرت فاطمہ کی جا کر منت کی کہ دیکھیں آپ بنت الرسول ہیں، آپ اس تحریر پہ دستخط کر دیں، کم از کم میں اپنے لوگوں کو یہ جا کر دکھلاؤں تو صحیح کہ اللہ کے رسول نے نہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی نے کر دی ہے دستخط۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ انی امرأہ، میں تو ایک عورت ہوں،
اور عورت بھی بلا کبھی دستخط کیا کرتی ہے معاہدوں کے اوپر، اور پھر اس معاہدے پر کہ جس پر میرے باپ نے دستخط نہیں کی۔ لیکن آج یہ دور آ گیا ہے نا کہ ہمیں عورتوں کو حکمران بنانا پڑ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کیف لا یفلح القوم ولوا امورهم امرأۃ، کہ جس قوم نے اپنے معاملات کا نگران اور متولی اور انچارج عورت کو بنا دیا ہو، وہ قوم کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ نے معذرت کی کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا چلو آپ اگر نہیں کر سکتے، یہ جو بچہ ہے قریب، حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، 4 سال عمر تھی ٹوٹل، اس بچے کے دستخط کروا دو مجھے۔ اندازہ کرو کس حد تک یعنی پریشان ہے وہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی اس طاقت اور قوت کی وجہ سے، جو کل تک کسی خاطر میں بھی نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ دستخط ان سے کروا دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ بچہ ہے 4 سال کا، یہ دستخط کس طرح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک لکیر لگوا دو، میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول کے بیٹے نے دستخط کر دیے ہیں، اولاد نے دستخط کر دیے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، جس ارادے سے تم آئے ہو اگر اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں کیا تو ہم میں سے کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، لہذا واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ غزوہ فتح مکہ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ آپ نے تیاری شروع کر دی، اور تیاری بھی اتنی آہستہ آہستہ اور خفیہ انداز سے کہ صحابہ کرام کو بھی اندازہ نہ ہوا کہ آپ کا ارادہ مکہ کو فتح کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ اب درمیان میں کچھ وقفہ آئے گا، اس وقفے کے بعد پھر سے ہم انشاءاللہ اس موضوع کو آگے شروع کریں گے، اس لیے کہ آگے امتحانات ہیں اور پھر تعطیلات بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العزت نے اگر مزید توفیق بخشی تو یہ بعد میں پھر ہم جاری کریں گے، جہاں سے ہم نے روکا ہے اسی جگہ سے انشاءاللہ آگے اس سلسلے کو چلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اعتبار سے عافیت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت دین پہ استقامت نصیب فرمائے اور مزید دین کی خدمت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما، زنگ آلود دلوں کو اپنی رحمت کے پانی سے صاف فرما۔ یا رب العالمین اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، عبادات میں لذت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ایمان کی چاشنی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرما، آپ کے نورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین آپ کی تعلیمات کو یاد رکھنے کی پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں سے جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی جائز حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما۔ رب العالمین جو لوگ قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں، یا رب العالمین انہیں رزق حلال نصیب فرما، ان کے قرضوں کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، حلال کھانے اور کھلانے کی توفیق نصیب فرما، اہل و عیال پہ حلال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما، ایک ایک ذرے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا رب العالمین دینی کاموں کے اعتبار سے جہاں جہاں جو کاوشیں ہو رہی ہیں، یا رب العالمین تمام دین کا کام کرنے والے لوگوں کو، تمام طبقات کو اپنی مدد و نصرت نصیب فرما۔ یا رب العالمین کی مساعی میں برکتیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اللہ کفری طاقتوں کا خاتمہ فرما۔ رب العالمین مسلمانوں کو ایمانی قوت نصیب فرما، مسلمان حکمرانوں کو ایمانی قوت نصیب فرما۔ رب العالمین جتنی زندگی گزرے آپ کے احکام کو مانتے ہوئے گزرے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں زبانوں پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔